डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की इंग्लिश का आज हमारा 8वां लेसन है और उसका टॉपिक है जो कि पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग पोइम है कि एक बर्फ़ानी शाम जंगल में क़याम, बर्फ़बारी वाली शाम जंगल में थोड़ी देर के लिए रुकना, क़याम करना, स्टॉप करना। तो इसका जो पोएट है उसका नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसने ये पोएम लिखी है। अमेरिकन पोएट था और भी उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। तो आपके सिलेबस में जो शामिल है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो ये जो पोएम है आपकी, ये 4 स्टैंजाज पर मुश्तमिल है। तो स्टैंजा आपको पता होता है कि एक यूनिट होते हैं, लाइंस। तो उसकी मुख्तलिफ लाइन पर मुश्तमिल हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हर स्टैंजा है 4 लाइन पर मुश्तमिल है। 4 स्टैंजाज पर ये पोएम मुश्तमिल है और हर स्टैंजा जो है 4 लाइन्स पर मुश्तमिल है। तो इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम उसकी जो एंडिंग वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स, उसके हवाले से जो एक स्कीम बनती होती है, इसकी इस तरह से है। पहले फर्स्ट 3 जो स्टैंजाज हैं उनकी राइम स्कीम इस तरह से बन रही है A, पहली 2 लाइन सेम उस पर है, तीसरी जो लाइन है वो डिफरेंट है और फिर लास्ट 4 जो वाली जो लाइन है वो फिर दोबारा उन पहली 2 से रिलेट कर रही है। और इसका जो लास्ट स्टैंजा है, आखिरी 4 स्टैंजा नंबर 4, उसकी चारों लाइनें जो हैं वो सेम उस पर मुश्तमिल हैं। उसके वो सारे ए चारों लाइनें एक जैसी हैं, सेम सीक्वेंस पे चल रही हैं। तो ये पोएम है, उसका जो मेन वो है, इसमें एक तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कश्मकश, कन्फ्लिक्ट, कश्मकश 2 चीज़ों के दरमियान, कि इसमें किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट है इसमें नेचर एंड मैन के दरमियान। एक तरफ मैन इंसान है, उसकी ख्वाहिशात हैं, दूसरी तरफ नेचर है। और इसी तरह ऑब्लिगेशंस एंड डिज़ायर्स 2 चीज़ें होती हैं, ऑब्लिगेशंस, डिज़ायर्स। एक होते हैं फ़राइज़ बंदे के, ज़िम्मेदारियाँ, एक होती हैं उसकी ख्वाहिशात। तो इसमें भी फिर चॉइस होती है कि किसको प्रेफर करना चाहिए। आप आया कि अपनी जो ख्वाहिश है उसको वो करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए, या ज़िम्मेदारियों को। तो असल चीज़ वही होती है कि बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखे, ना कि ज़ाती ख्वाहिशात को। तो इस पोएम के अंदर इसी चीज़ को एक तरह से उसने डिस्कस किया है। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा। कहता है हुज़ वर्ड्स दीज आर, हुज़ वर्ड्स दीज आर, ये जंगल किसका है। वर्ड्स मीन जंगल। आई थिंक आई नो, मेरे ख्याल में मुझे मालूम है। खुद ही एक तरह से सवाल करके उसी एक ही लाइन के अंदर वो जवाब भी खुद ही दिए जा रहे हैं कि ये जंगल किसका है। फिर उसी लाइन के अंदर बता रहा है कि आपको आई थिंक आई नो, मेरे ख्याल में मुझे मालूम है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस बंदे का ये जंगल है उसी के बारे में आपको आगे अगली लाइन में ये चीज़ बता रहा है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, अगरचे उसका घर जो है वो गाँव में है, बस्ती के अंदर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे यहाँ पर ठहरे हुए नहीं देख रहा। उसको नहीं मालूम, जिस बंदे का ये जंगल है उसको नहीं मालूम कि मैं उसके जंगल के अंदर ठहरा हुआ उसके जंगल को देख रहा हूँ, उसको नहीं मालूम। टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो, कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ और उसके बर्फ़ से ढके हुए, फिल अप विद स्नो, बर्फ़ से ढके हुए उसके जंगल का नज़ारा कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको नहीं मालूम। उसके बाद दूसरा जो स्टैंड है
کہتا ہے مائی لٹل ہارس مسٹ تھنک اٹ کوئر، میرا جو گھوڑا میرے ساتھ ہے، چھوٹا گھوڑا، مسٹ تھنک اٹ کوئر، اس بات کو بڑا عجیب خیال کر رہا ہوگا۔ کوئر مطلب ہوتا ہے اسٹرینج، عجیب، اس کو عجیب لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ٹو اسٹاپ وداؤٹ اے فارم ہاؤس نیئر، کہ بغیر یہاں پر کوئی نزدیک کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود ہم یہاں پر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ شام بھی ہونے لگی ہے اور یہاں نزدیک کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے جہاں پر گھوڑے کو باندھا جائے، اس کے لیے گھاس پانی چارے کا انتظام ہو، اس کے باوجود ہم یہاں پر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بٹوین دا ووڈز اینڈ فروزن لیک، جنگل اور جمی ہوئی جھیل کے درمیان، ایک طرف جنگل ہے اور دوسری طرف پانی کی جو جھیل تھی وہ بھی جمی ہوئی ہے، برف باری ہو رہی ہے، چونکہ اس بنا پر وہ جھیل کا پانی جو ہے وہ جم چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر بلا وجہ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صورتحال جبکہ یہاں یہ ہے کہ یہاں کوئی قریب فارم ہاؤس نہیں ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ ہم درمیان میں ٹھہرے ہوئے، ایک طرف جنگل ہے اور دوسری طرف جھیل کا جمع ہوا پانی ہے۔ دا ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر، سال کی تاریک ترین شام، ہمارے یہاں ٹھہرنے کا کیا مقصد ہے، ہم یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں بلا وجہ بلا مقصد۔ He gives his harness bells a shake، اس کے گلے کے اندر جو گھنٹی بندھی ہوئی ہے وہ اس کو ہلاتا ہے، ہارنیس بیل اپنی گھنٹی کو، شیک کا مطلب ہلانا۔ To ask if there is some mistake، یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ وہ اپنے خود سے یہ سوچے جا رہے کہ ہم یہاں پر اس طرح کی صورتحال میں یہاں ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں، کیا اس سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہو گئی، کہ اپنے مالک کو کہیں غلط مقام پر تو نہیں لے آیا۔ تو اس لیے وہ یہ پوچھنے کے لیے اپنی گھنٹی کو ہلاتا ہے، ایک طرح سے اس کا یہ ایکشن اس کا وہ مالک کو کانشیس کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے پوچھنے کے لیے، اس کو اویئر کرنے کے لیے آپ کن سوچوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ The only other sounds the sweep of easy wind and downy flag، اس کے جواب میں اور اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، وہاں پر صرف کیا ہے، ہوا کی سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ سویپ کا مطلب ہوتا ہے سرسراہٹ، ہوا چل رہی ہے، اس کی جو سرسراہٹ، اس کی جو آواز پیدا ہو رہی ہے، اس کی آواز صرف آ رہی ہے۔ اور کیا ہے، آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیگ، اور جو برف کے گالے، چھوٹے چھوٹے گالے جو بن کے نیچے گر رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اور رسپانس نہیں ہے، کوئی اور آواز نہیں آ رہی۔ اور اینڈ پہ یہ ساری سچویشن بیان کر کے، بھئی اس طرح کی سچویشن ہے، یہ اس کا امیجینیشن ہے، وہ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، اس طرح کا سین دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے، لیکن اینڈ پہ اس نے یہ ساری چیزوں کا کنکلوڈ کر دیا، اینڈ پوائنٹ بتا دیا، یہ ساری چیزیں اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، لیکن اس کو ذمہ داری کا بھی احساس ہے اپنی۔ دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، تو جہاں تک جنگل کی صورتحال ہے، جنگل کی بات ہے، جنگل بڑا اس کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے، لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کو، تاریک بھی ہے، گھنا بھی ہے، یہ چیز اس کو بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے پوئٹ کو۔ بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، لیکن اسی دوران ہی اس کو یہ بات ریمائنڈ، اس کو ریکال ہوتی ہے کہ میں نے پرومسز ٹو کیپ، میں نے بہت ساری ذمہ داریاں بھی تو نبھانی ہیں۔ ایک طرف اس کی وش ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ اس طرح کا سین ہے، میں اس کو، میرے لیے اٹریکٹیو ہے، میں یہاں ٹھہرا رہوں اور اس کو دیکھتا رہوں، اور دوسری طرف پھر اس کو اس کے فرائض، اس کی آبلیگیشن، اس کی ذمہ داریاں اس کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ آپ نے بہت سی ذمہ داریاں بھی تو نبھانی ہیں، یہیں ٹھہرے تو نہیں رہنا آپ نے، یہی آپ کی منزل تو نہیں ہے۔ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور سونے سے پہلے، رکنے سے پہلے، قیام کرنے ٹھہرنے سے پہلے، مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، میں نے سونے سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے بہت سے میلوں کا سفر بھی تو طے کرنا ہے، یہاں میری کوئی منزل تو نہیں ہے، منزل تو بڑی دور ہے، آگے چل کے جانا ہے میں نے۔ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ، اور
میلوں کا سفر طے کرنا ہے سونے سے پہلے، یہاں پر رکنے سے پہلے. تو یہی چیز اس کو یہاں پر ریمائنڈ ہو رہی ہے کہ جناب یہ منظر میرے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے. اس طرح کا شام کا منظر، برف باری کا منظر، ہوا کی سرسراہٹ کا منظر بڑا اٹریکٹیو ہے اس کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو یہ چیز، اس کے آبلیگیشن، اس کے جو فرائض ہیں وہ اس کو ریمائنڈ ہوتے ہیں کہ جناب میں نے بہت سی ذمہ داریاں بھی تو نبھانی ہیں، صرف اسی کام پہ یہاں پر ٹھہر کے روک کے تو نہیں جانا. تو یہی چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر بھی، بندہ اپنی رسپانسبلٹیز کے درمیان، وشز کے درمیان ایک بیلنس رکھے دونوں چیزوں کو، بلکہ آبلیگیشن کو جو ہے، اس کے جو فرائض ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں، اس کو وہ پریفر کرے. تو ایک طرح سے یہ یہاں پر یہ ریئل لائف، دنیا کی زندگی اور اگلی زندگی کے بارے میں، ڈیتھ کے بارے میں بھی ایک طرح کے سین بتا رہا ہے یہاں پر کہ یہاں جو آئے ہیں کوئی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہاں پر جسٹ ہم نے ایسے ٹائم نہیں گزارنا دنیا کے اندر رہ کر، اس کی اٹریکشن کے اندر کھو کر، بلکہ جو ہماری ذمہ داریاں، جو کام ہے، اس کو بھی نبھا کر ہم جائیں. تو یہ چیز ہے اس پوائم کے اندر اس نے ڈسکس کی ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے ریکال کریں گے، باقی پھر اس کو نیکسٹ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.